بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اشتیاق احمد میمن، ٹیچنگ اسسٹنٹ شعبہ اردو شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور، اور اس وقت میں مخاطب ہوں کلاس BS3 اور MA پریویس سے۔ ہمارا سبجیکٹ ہے پاکستانی زبانوں کا کلاسیکی شعری ادب، اور آج کا ہمارا عنوان ہے پشتو زبان و ادب کی تاریخ۔ موضوع کے آغاز میں آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کی جو معلوم تاریخ ہے، جسے ہم انگریزی میں نان ہسٹری کہتے ہیں، یعنی آج تک انسان جتنی کھوج لگا پایا ہے وہ 5000 سال پہلے تک کی ہے۔ اس بات کو ہم تھوڑی سی تفصیل سے اور آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان نے مختلف علوم کو برائے کار لاتے ہوئے اور جدید آلات کو استعمال کرتے ہوئے اور کئی سارے وسائل یا ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے جتنی بھی کھوج لگائی ہے وہ 5000 سال قبل تک کی ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی دنیا کو، اپنی زمین کو یا اپنی دنیا کی تاریخ کو جتنا بھی جانتے ہیں وہ 5000 سال قبل تک جانتے ہیں۔ آج ہم 2020 عیسوی سال میں جی رہے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 2019 سال گزر چکے ہیں۔ آپ سب یہ تو جانتے ہوں گے کہ یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے ہمارا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی جب ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلایا گیا تھا، اس وقت سے شروع ہوا ہے۔ اور ان سے پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو ہم کاف میم یعنی قبل مسیح کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک الگ پیمانہ ہے، کاف میم یعنی قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل کا زمانہ۔ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کون تھے، کیا تھے، کیسے آئے، کیا کام کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 2000 سال پہلے تک کی معلومات رکھتے ہیں۔ اور ان سے پہلے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات کریں، یعنی عیسوی سن سے پہلے جو قبل مسیح ہے، اس سن کی بات کریں تو حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ کچھ شخصیات ایسی ہیں جو بہت ہی معروف ہوئیں، خاص طور پر فلاسفرز ہیں یونانی، اور یقیناً ان لوگوں کے بارے میں آپ نے بھی کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا۔ یہ فیتھاگورس ہیں، افلاطون، ارسطو اور سکندر اعظم۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 350 سال سے 500 سال پہلے تک کی معروف شخصیات ہیں۔ اگر ہم ان معروف شخصیات کے نام، ان کا کام اور حالات و واقعات جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے تک کی معلومات ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی یہ ہو گئے ٹوٹل، کل ملا کے اگر ہم بات کریں تو یہ بنتے ہیں 2500 سال۔ تو 2500 سال پہلے تک کی معلومات ہمارے پاس ہر خاص و عام کے پاس موجود ہے، جو تھوڑا لکھا پڑھا لکھا فرد ہوگا۔ افلاطون کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، سکندر اعظم کے بارے میں سبھی جانتے ہیں۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ 2500 سال پہلے، 2500 سال تک کی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس سے پہلے کے جو 2500 سال ہیں اس عرصے کی بھی تاریخ مرتب ہو چکی ہے۔ کل ملا کر اگر ہم بات کریں تو یہ کل بنتے ہیں 5000 سال۔ یعنی 5000 سال کی یہ وہ تاریخ ہے جو تحریری طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا، کب ہوا، یہ کچھ قیاس آرائیاں بھی ہیں اور مزید کچھ تحقیق ظاہر ہے دنیا میں جاری ہے۔ اب تھوڑی سی بات اس پر بھی کر لیتے ہیں کہ یہ کام ہوتا کیسے ہے۔ آغاز میں ہم نے بات کی کہ تاریخ مرتب کرنے کے لیے مختلف علوم، جدید آلات اور مختلف ذرائع اور وسائل سے مدد لی جاتی ہے۔ تو اس کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں، مثال کے طور پر ہمیں ایک چیز ہاتھ آتی ہے، کوئی مٹی کا برتن ہو سکتا ہے یا کسی برتن کا ٹکڑا ہو سکتا ہے، کوئی پتھر ہے یا اینٹ ہے یا لکڑی کا تختہ ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ وہ لکڑی ہے، ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک لکڑی کا تختہ ہمیں آتا ہے، تو متعلقہ شعبے کے جو ماہرین ہیں اس پر وہ تحقیق کریں گے۔ اب لکڑی کے شعبے پہ جو کام کرتے ہیں، اس شعبے سے ملحقہ جو افراد ہیں، وہ علم نباتات یعنی باٹنی والے ماہرین اس پر تحقیق کریں گے اور رپورٹ بنا کر دیں گے کہ یہ لکڑی کتنی پرانی ہو سکتی ہے،
کس قسم کے درخت کی ہے یا کتنے عرصے تک ثابت رہتی ہے، اپنی اصل حالت میں کتنے عرصے تک رہتی ہے۔ اگر وہ مٹی میں رکھی ہوئی ہے تو مٹی کے ماہرین سے مٹی کی رپورٹ لی جاتی ہے، اگر وہ پانی میں پڑی ہوئی ملی ہے تو پانی کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، اگر وہ چیز پتھر ہے تو بالکل ویسے ہی علم جمادات یعنی پتھر کے جو ماہرین ہیں ان سے مدد لی جاتی ہے، اور باقاعدہ طور پر ہر شعبہ ایک الگ رپورٹ تیار کرتا ہے اور انہی رپورٹس کی مدد سے آگے تحقیق جاری رہتی ہے۔ اور اگر اس پتھر یا برتن کے ٹکڑے یا لکڑی کے تختے پر کچھ تحریر موجود ہے، کوئی لفظ ہو سکتا ہے، کوئی جملہ، کوئی مہر، یا بظاہر ایسے ہی کچھ آڑی ترچی لکیریں کندہ ہو سکتی ہیں، تو وہاں ماہرین لسانیات یعنی جو زبانوں کے ماہرین، زبانوں کے علم کے ماہرین ہوتے ہیں، ان کا کام شروع ہوتا ہے۔ لسانیات کے ماہرین تحریر کے رسم الخط کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر یہ اندازہ لگا پاتے ہیں کہ کس دور کا انسان کس طرح کی تحریر لکھ سکتا ہے یا لکھ سکتا تھا، اس کے آگے پیچھے کا زمانہ دیکھا جاتا ہے۔ بالآخر یہ تمام تر معلومات، تمام تر جو متعلقہ شعبے اپنا کام کر کے دکھاتے ہیں، تو فائنلی ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے اور ایک نظریہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ تہمید بتائی، اس لیے بتانا ضروری سمجھی کہ کوئی بھی نظریہ ایسے ہی قائم نہیں ہو جاتا کہ کسی نے بھی آ کر یہ کہہ دیا کہ یہ زمانہ 1000 سال پہلے کا ہو سکتا ہے یا 10,000 سال پہلے کا۔ اس کے پیچھے بھرپور قسم کی تحقیق ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کے متعلق تمام تر تحقیق کی رپورٹس کو بنیاد بنا کر ایک نظریہ قائم کیا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے اصل موضوع پر واپس آتے ہیں اور پشتو زبان کی موجودگی کے جو آثار ہیں وہ بھی 5000 سال قبل تک کے ملتے ہیں۔ پشتو زبان پر جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے اس کا مختصر جائزہ ہم لیں گے۔ پشتو زبان اس وقت بلوچستان کے شمال مغرب اور ہندو کش پہاڑوں کے ارد گرد کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم پچھلی دفعہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پشتو زبان کے متعلق جتنی تحقیق ہوئی ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس زبان کے جو آثار ہیں وہ 5000 سال قبل کے ملتے ہیں۔ ایک قبیلہ تھا جو یہ زبان بولتا تھا، جسے بخت یا بختو کہا جاتا تھا۔ پھر یہ نام بنتے سنورتے پختو پڑ گیا، یعنی بے کا جو حرف ہے وہ پے سے بدل گیا، بختو سے پختو ہو گیا، اور آج ہم اسے پشتو کہتے ہیں۔ پختون قوم یعنی جو اس زبان کے بولنے والے افراد ہیں وہ قوم ہے۔ پختون قوم پر جدید اقدار کی بجائے آج بھی تہذیبی طور پر قبائلی نظام اور قبائلی روایات کا اثر ملتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی ہو، شادی بیاہ ہو یا جرگوں کا انعقاد ہو، ایک تہذیب کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند کی 13ویں جلد میں پشتو زبان کے آغاز کے متعلق 3 نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ پشتون بنی اسرائیل کے 12 گمشدہ قبائل کی اولاد ہیں، جنہیں بخت نصر نے بیت المقدس اور شام فتح کرنے کے بعد 586 قبل مسیح میں یہودیوں کے ساتھ ملک بدر کیا تھا۔ پشتو زبان کی تاریخ کے ضمن میں ایک نظریہ یہ بھی ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا افغان۔ افغان یہی وہی نام ہے جو ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کا ہے، اور اسی نام سے یہ ملک منسوب ہے۔ یہ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ اس نے یعنی افغان نے اپنے والد محترم حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ خواہش ظاہر کی کہ اسے جنوں کی زبان سکھائی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ دنیا کے اس زمین کے تمام چرند و پرند کی زبانیں جانتے تھے، اور جنوں کی دنیا پر بھی ان کی حکومت تھی، تو ان کے بیٹے افغان نے ان سے خواہش کی کہ یہ جو جنوں کی زبان ہے یہ انہیں سکھائی جائے۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی یہ خواہش پوری کی اور اپنے بیٹے افغان کو یہ زبان جو ہے سکھا دی، یہ بولی سکھا دی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں وہی زبان ہے جسے ہم آج پشتو کہتے ہیں۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو افغان نے جو جنوں کی زبان سیکھی تھی، آج کی جو پشتو زبان ہے یہ اسی کی جدید شکل ہے۔ علم لسانیات کے ماہرین نے دنیا کی جو زبانیں ہیں، آج تک جتنی انسان زبانیں بولتا آیا ہے یا بول رہا ہے، تو ان تمام زبانوں کو جو ہے 8 بڑے خاندانوں میں تقسیم کیا ہے، جن کے نام ہیں، ایک پہلا ہے سامی، دوسرا ہے ہند یورپی، اس کے بعد ہند چینی، دراوڑی، مونڑا، افریقہ کی بانتو، امریکی اور ملایا۔ ہماری اور ہمارے آس پاس کے علاقوں میں جو بولی جانے والی زبانیں ہیں، ان میں سے اکثر زبانوں کا تعلق ہند یورپی خاندان سے ہے۔ اب یہ 8 بڑے خاندان ہیں، تو ان میں سے ایک بڑا جو سب سے بڑا خاندان ہے زبانوں کا، وہ ہند یورپی کہلاتا ہے۔ پشتو زبان کا تعلق بھی ہند یورپی خاندان ہی سے ہے۔ ہند یورپی خاندان کے نیچے اور کئی ساری شاخیں ہیں، ان میں سے ایک نام ہے ہند ایرانی۔ ہند ایرانی کی کئی ساری شاخیں ہیں زبانوں کی، تو ان میں سے ایک شاخ ہے ایرانی۔ ایرانی کی بھی کئی ساری شاخیں ہیں نیچے چل کر، تو ان میں سے ایک ہے مشرقی ایرانی۔ اب مشرقی ایرانی میں جتنی زبانیں ہیں، ان میں سے ایک زبان ہے پشتو۔ پشتو زبان کو اس وقت باضابطہ طور پر 2 ملکوں کی جو ہے قومی زبان کی حیثیت حاصل ہے۔ ان میں سے ایک ہے افغانستان اور دوسرا ہے پاکستان۔ افغانستان میں 45 سے 60% تک کی آبادی کی جو ہے یہ مادری زبان ہے، اور پاکستان میں 16%۔ 2010 کی ایک تحقیق کے مطابق پشتو زبان کے بولنے والوں کی تعداد 6 کروڑ 50 لاکھ تک کا ہے۔ پشتو زبان کے بولنے والوں کی اکثر آبادی تو افغانستان میں ہی ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس کے بولنے والے خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ سندھ میں جو ہے حیدرآباد اور کراچی میں، اور پنجاب کے 2 اضلاع ہیں، میاں والی اور اٹک۔ پشتو زبان کے رسم الخط کی اگر ہم بات کریں تو اس کے جو قدیم آثار ہمیں ملے ہیں وہ 516 قبل مسیح میں کتبوں پر لکھے ہوئے کچھ جملے ہیں جو کہ میخی خط میں لکھے ہوئے ہیں۔ وہ جملے پشتو زبان کے بہت قریب ہیں، یعنی ہم سیدھا سیدھا اس کو پشتو زبان، آج کی پشتو زبان تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ جملے جو ہیں وہ آج کی پشتو زبان سے ملتے جلتے ہیں۔ باقاعدہ تحریری شکل میں پشتو ادب عربی رسم الخط میں سامنے آیا۔ یہ زبان مختلف ادوار میں بہت سے خطوط میں لکھی گئی۔ قدیم فارسی اور خروشتی خط میں بھی استعمال میں لایا گیا۔ طلوع اسلام کے بعد پشتو زبان کے لیے عربی رسم الخط کا ترمیم شدہ نسخہ استعمال ہوتا ہے۔ 17ویں صدی عیسوی تک کئی خط استعمال ہوئے، لیکن سب سے زیادہ توجہ نسخ پر دی گئی، اور جو موجودہ سندھی اور عربی زبانیں ہیں یہ بھی نسخ رسم الخط میں ہی لکھی جاتی ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ باقاعدہ تحریری شکل میں جو پشتو ادب ہے وہ عربی رسم الخط میں سامنے آیا، تو اس کے جو نمونے ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں 139 ہجری کے۔ 139 ہجری سال کے جو پشتو زبان میں جو نمونے لکھے گئے وہ ہمیں آج جو ہے میسر ہیں۔ محمود غزنوی کے دور میں سیف اللہ نام کے ایک شخص نے موجودہ رسم الخط اور حروف ترتیب دیے۔ محمود غزنوی کا دور 1027 عیسوی کا ہے۔ اس سیف اللہ نام کے شخص نے پشتو زبان کے لیے 43 حروف مخصوص کیے، جن کی بنیاد پر پشتو گرامر بنائی گئی اور پھر ادب کو تحریری شکل میں لایا گیا۔ پشتو زبان کی جو پہلی کتاب ہے 8ویں صدی عیسوی میں تحریر کی گئی، اور اس کا نام ہے پٹا خزانہ۔ پشتو ادب کو 4 مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور
چونکہ اس پٹا خزانہ کتاب سے ہی شروع ہوتا ہے جو ہمیں معلوم پڑا ہے، چونکہ یہ پہلی مکمل کتاب ہے پشتو زبان کی جو آج تک جو تحقیق ہوئی ہے، اس سے پہلے کی کوئی مکمل کتاب ہمیں نہیں ملی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پہلا دور جو ہے 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 15ویں صدی عیسوی تک ہے۔ اس کی جو نمائندہ شاعر گزرے ہیں ان میں پہلا شاعر ہے امیر کروڑ اور آخوند دروبد، اور تیسرا ہے شیر شاہ سوری۔ اس کے علاوہ دیگر بھی ہیں لیکن جو بڑے نام ہیں وہ یہ 3 ہیں۔ دوسرا دور پشتو زبان کے ادب کا جو ہے 16ویں صدی عیسوی سے شروع ہو کر 17ویں صدی تک ہے، جس میں خوشحال خان خٹک، رحمان بابا اور بابا حمید نمائندہ شاعر ہیں۔ پشتو ادب میں جان ڈالنے والا یہ دور ہے، اس کو ہم سنہری دور کہہ سکتے ہیں یا کلاسک دور کہہ سکتے ہیں پشتو زبان کا۔ سیف اللہ نے جو 43 حروف ترتیب دیے تھے یا اس کی گرامر بنائی تھی، اس میں ترمیم کی آ کر جو ہے 17ویں صدی میں خوشحال خان خٹک نے۔ خوشحال خان خٹک نے بھی پشتو زبان کے لیے کچھ حروف میں جو ہے حروف کی ترتیب دی اور گرامر میں بھی انہوں نے کچھ کام کیا۔ اب جو موجودہ اس وقت پشتو زبان چل رہی ہے وہ آخری ترمیم جو کی ہے وہ خوشحال خان خٹک نے ہی کی ہے۔ اب تیسرا دور ہے، تیسرا دور 17ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک ہے، اور اس کے نمائندہ شاعر ہیں میاں محمد عمر، رشید خان اور سعادت خان۔ چوتھا دور 18ویں صدی سے شروع ہوتا ہے جب انگریز کی آمد اس خطے میں ہوتی ہے۔ اس دور میں انقلابی شاعری ہوئی اور اس دور کے نمائندہ شاعر ہیں اکرم خان، کبیر خان، نواز کامل، محمد حنیف۔ پشتو زبان کی ادبی اصناف کی اگر ہم بات کریں تو سب سے جو پرانی پشتو شاعری کی صنف ہے اس کا نام ہے ٹپا۔ یہ 3 مصروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی نظم ہوتی ہے اور اکثر خوشی کے موقع پر ٹپے کہے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ 4 بیتیں، توبے اور بدلے جیسی اصناف پشتو زبان کے لیے ادبی سرمایہ میں کلاسک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع جس میں دنیا کی تاریخ پر تھوڑی سی نظر ڈالی گئی اور پشتو زبان و ادب کی تاریخ کا مختصر جائزہ پیش کیا گیا۔